ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں اور ان کی جیت کے بعد امریکہ میں تو ریپبلکن کے ہاں ایک جشن کا سماں ہے، لیکن ڈیموکریٹس جو ہیں وہاں پہ وہ رو رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں بھی بہت سارے جو پاکستانی ہیں ان کے دل بھی خوشی سے اچھل رہے ہیں۔ یہاں بھی ایک جیت کا سماں ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے کیمپ میں، اور پی ٹی آئی کی تقریباً تمام ہی لیڈرشپ اس بات پر شادیانے بجا رہی ہے کہ ٹرمپ آ گئے ہیں اور اب عمران خان کی رہائی بہت قریب ہے۔ یہ موضوع آج کل پاکستان میں بہت شدت سے ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی نے اپنے احتجاج کا جو سلسلہ ہے اس کو دوبارہ شروع کیا ہے، اور اس دفعہ جو انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے 9 نومبر کو، یعنی کہ کل سوابی میں وہ ایک جلسہ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے علی مین گنڈا پور جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہاں انہوں نے سوابی میں انٹرچینج پر، موٹروے کے انٹرچینج پر پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور سپورٹرز کو دعوت دی ہے کہ وہ وہاں آئیں اور وہاں پہ مستقبل کے لائحہ عمل کو طے کیا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں علی مین گنڈا پور بہت بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وہ یہ ہوگا کہ ہم گھر والوں کو بتا کے جائیں گے کہ اب ہم واپس نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لیں اور ہم کفن باندھ کر نکلیں گے۔ دوسری طرف علیمہ خان بھی یہ کہہ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ سڑکوں پر احتجاج سے ہی باہر نکلیں گے، اور ٹرمپ ہمارا کوئی ابا نہیں ہے جو ہم امریکہ کے خلاف بول رہے ہیں، اب وہ ہماری سپورٹ پہ کیوں آئے گا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے ترجمان بھی ہیں، وہ اس بات پر بہت خوش ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ٹرمپ، اور زلفی بخاری نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ جائے گا اور وہاں پہ وہ ٹرمپ کے داماد اور ان کی بیٹی ان سے میٹنگز کرے گا اور عمران خان کے بارے میں ان کو بریف کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پی ٹی آئی کی جو امریکہ میں مقیم لیڈرز ہیں اور جو پاکستان میں جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ اس بات پر مسلسل بیان بازی کی جا رہی ہے، جس پہ حکومت کے کچھ وزراء کو بھی یہ کہنا پڑا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے پرانے موقف کے خلاف جا رہی ہے، اور یہ کیسی آزادی ہوگی جو پہلے وہ خود آزاد ہوں گے ٹرمپ کے کہنے پہ، اور پھر ٹرمپ سے پوری پاکستان کی قوم کو آزادی دلوائیں گے۔ تو ایک دلچسپ صورتحال پاکستان کے اندر بھی جاری ہے۔ اسی پر ہماری آج کے پروگرام کی بنیاد ہے۔ ہماری ٹاپ سٹوری وہ یہی ہوگی، ٹرمپ اور احتجاج اور خان کی رہائی، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خان کی رہائی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے، اس میں کیا کیا فیکٹرز ہیں، اس میں احتجاج بھی ہے، اس میں ٹرمپ بھی ہے، ٹرمپ کی پاکستان کو کال بھی ہے، جس پہ 2 رائے ہیں یہاں پہ، اور اس پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے علی محمد خان صاحب، اور دوسرا ہمارا آج کا جو ہاٹ ایشو ہے وہ ہوگا عدلیہ کے لیے چیلنجز کیا کیا ہیں اور آنے والے دنوں میں، کیونکہ عدلیہ کے لیے چیلنجز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اختیارات پہ کمی کی گئی ہے، جس پہ وکلاء برادری میں بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں اس پر اعتراضات اٹھا رہی ہیں، اور ایک اور پٹیشن فائل ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں جس کو فائل کیا ہے سابق اسپیکر قومی اسمبلی، اور اس میں ہمارے بلوچستان سے جو لیڈر ہیں عطا اللہ مینگل صاحب، وہ بھی اس میں شامل ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر بھی اس میں شامل ہیں، اور محسن داوڑ بھی اس میں شامل ہیں، فمیدہ مرزا بھی اس میں شامل ہیں۔ تو تمام صوبوں سے، پنجاب سے، سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا میں ایک ایک لے کے انہوں نے یہ پٹیشن فائل کیا، اور سندھ بار کے سابق صدر صلاح الدین حیدر صاحب نے بھی ایک پٹیشن فائل کر دی ہے 26ویں ترمیم کے خلاف، اور وہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ ہاٹ ایشو میں ہمارے مہمان ہوں گے۔ اور آج کا ایڈیٹوریل جو ہے ہمارا وہ ہے کہ جو ججز کی مراعات میں اضافہ کیا گیا ہے، کیا منصف اس ناانصافی پہ معترض ہوں گے یا نہیں، اس پر ہم بات کریں گے، اور کیوں یہ ضروری تھا اتنی زیادہ مراعات، اتنی زیادہ تنخواہوں میں اضافہ، اتنی زیادہ الاؤنسز میں اضافہ اس وقت جب پاکستان کی عوام مشکل صورتحال میں سے گزر رہی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش ہوئی۔ یہ ہمارے آج کے ایڈیٹوریل ہے، اور بات ہم شروع کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری سے۔ علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، لائیو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور ایم این اے بھی ہیں۔ علی محمد خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام افسار بھائی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹاپ سٹوری آپ کے ساتھ، ٹرمپ اور احتجاج، خان کی رہائی کے لیے دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اب یہ بتائیے گا، صدر ٹرمپ کے آنے سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ایک ایکسائٹمنٹ ہے اور ایک خوشی کی کیفیت ہے، یہ واقعی آپ کے جو اتنی امیدیں بڑی ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے، اس میں کوئی وزن ہے، یا یہ پھر آپ اپنے سپورٹرز اور ووٹرز کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے، جسے آپ کہتے ہیں ٹرمپ کی بتی کے پیچھے لگانا چاہ رہے ہیں، اس پہ بتائیں گے آپ ذرا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابصار صاحب، سچ پوچھی میرے سے تو میں تو جب یہ الیکشن ابھی نہیں بھی ہوا تھا اور رزلٹ نہیں آیا تھا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں کوئی توقع نہیں ہے اس طرح کہ خان صاحب کو کوئی بھی صدر اگر آتا ہے وہ کوئی حکم دے گا کہ ریلیز کریں، یا آپ دنیا میں اپنی جنگ خود لڑتے ہیں، آپ اپنی جدوجہد سے آگے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز میں ایک چینج ہم توقع کرتے ہیں، اور یہی بات جناب عمران خان صاحب نے جیل میں بھی کی کہ انہوں نے جب ان کو بتایا گیا کہ ٹرمپ صاحب جیت گئے ہیں تو خان صاحب نے ایک بار بھی یہ بات نہیں کی، نہ میڈیا کے سامنے نہ ہم جب وہاں موجود تھے ہمارے سامنے، کہ ٹرمپ کے آنے سے ان کو یا باقی اسیران کو کوئی رہائی ملے گی۔ ہاں، انہوں نے یہ بات البتہ کی کہ جو بائیڈن صاحب کے نیچے جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کی جو نیگیٹیوٹی تھی تحریک انصاف یا خان صاحب کے حوالے سے یا ایون پاکستان کے حوالے سے، تو وہ اب تھوڑا نیوٹرل ہوگا اور ایک پازیٹیوٹی دیکھنے میں آئے گی دونوں ملکوں کے تعلقات میں۔ تو میں اس کو اگر سمرائز کروں تو اچھا، یہ ہے کہ ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ ٹرمپ صاحب عمران خان صاحب کو نکالیں گے، یہ توقع البتہ کرتے ہیں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جن کے نیچے رجیم چینج ہوئی تھی ان کی جو ایک نیگیٹیوٹی تھی، جو ایک ٹھیک ہے۔ منفی خان صاحب نے بھی انداز میں، آج جو وہ ٹویٹ کی ہے نیوٹرل ہو جائے گا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو انہوں نے مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ وہ کم از کم ہوں گے، اور بائیڈن نے حسین حقانی کی میرے خلاف لابی پہ یقین کیا، یہ بھی انہوں نے الزام لگایا۔ میں آپ سے اس پہ تبصرہ لوں گا، پہلے آپ ذرا اگر احسن اقبال صاحب جو وفاقی وزیر بھی ہیں انہوں نے کیا فرمایا آپ وہ ذرا سن لیں اور پھر اس پہ میں آپ کے کمنٹس آؤں گا۔ یہ کلئی بھی کھل گئی ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم کوئی غلام ہیں، اب وہ صدر ٹرمپ صاحب سے امیدیں اور آسیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ وہ کپتان کو آزاد کرائیں اور اس کے بعد کپتان آزاد ہو کے پھر پاکستان کو امریکی غلامی سے نجات دلوائیں۔ آپ نے سنا کہ احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے ٹرمپ خان کو آزاد کروائے گا اور پھر خان پاکستان کو امریکہ سے آزادی دلوائے گا۔ یہ ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ وقت ثابت کر دیتا ہے ہر چیز کو۔ جو خان صاحب نے بات کی ہے ہم تو اسی بات پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو آپ نے بتایا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ کم از کم موجودہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹرمپ کی صدارت میں جو ہے وہ نیوٹرل کردار ادا کرے گا، تو یہ بات انہوں نے میرے سامنے کی جیل میں، احسن خان صاحب نے یہ بات کی۔ احسن اقبال نے جو کہا ہے انہوں نے وہ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں، پی ٹی آئی پہ تنقید کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے، پہلے امریکہ سے آزادی دلوانے کا کہہ رہے تھے، اب امریکہ ہی کی مدد چاہتے ہیں اپنی آزادی کے لیے، تو یہ کیا متضاد باتیں وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ احسن اقبال صاحب کا قصور نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا کہ وہ باہر سے بروکریج اور ڈیلز کے ذریعے سیاست انہوں نے ہمیشہ کی ہے۔ چاہے وہ مشرف صاحب کے زمانے میں اپنے کیسز ختم کروا کے یا ایک معافی تلافی کرا کے رفیق حریری صاحب کے ذریعے اس زمانے میں پھر سعودی عربیہ جانا، سرور پیلس میں رہنا، پھر وہاں سے آگے ایک اور ڈیل کر کے یو کے چلے جانا، یا پھر ایک ڈیل کر کے اس وقت کے ڈکٹیٹر کے ساتھ واپس آ جانا، یا پھر ایک ڈیل کر کے پاکستان میں جس وقت باجوہ صاحب کا ایک رول ہے، سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کی نالج میں لائے بغیر ایک معاہدہ ہوا، ایک گیم کھیلی گئی اور بغیر کسی بیماری کے، یعنی وہ چیز نہیں تھی جو ہمیں بتائی گئی، اور نکل گئے پاکستان سے باہر، اور پھر جیسے ہی گئے تو سارا انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیڈر کیا کرتے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ شاید عمران خان بھی میاں صاحب کی طرح کرتے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب نے کلیئر کیا ہے کہ میں اوروں کی طرح نہیں ہوں، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔